الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدر انجمن و حاضر مجلس، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی فضیلت۔ سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے وہ ہے پہلی وحی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک سے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبوچا اور کہا پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح 3 مرتبہ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبوچا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لٹھیرے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے رہے اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیت کریم میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے لیے آداب بھی بتائی گئی ہے اور قلم کی ضرورت اور اہمیت بھی بتائی گئی ہے جس کے استعمال سے انسان علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ میری اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار علم اور اہل علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کریم سے معلوم ہوا ہے کہ علم عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں بھی علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ بار بار ہوا ہے، جیسے کہ ایک مقام پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئی سنا جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اعمال سے خوش ہو کر اپنے اوپر بچھا دیتی ہے اور آسمان اور زمین کے مخلوقات کے مچھلیاں پانی میں مغفرات کی دعائیں کرتے ہیں۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کو ستارے پر فضیلت حاصل ہے، اور علماء انبیاء کے وارث اور انبیاء اپنے ورث میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو دین کا علم حوث میں چھوڑ کر جاتی ہے۔ بس جس نے دین کا علم حاصل کیا اس نے صرف و فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اس حدیث میں عالم کے عابد پر فضیلت اسی لیے بتائی گئی ہے کہ عابد کا عبادت کا فائدہ صرف اس کے اپنے ذات تک محدود رہتا ہے، جبکہ ایک عالم کا علم فیض دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے میری بھائیوں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور لوگوں میں عام کرے، کیوں نہ کہ علم کا فائدہ صرف دنیا میں ہی نہیں ملتا بلکہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کی علم کی اہمیت و فضیلت جاننے اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔